نحمده ونصلي على رسوله الكريم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کاروبار شروع کرنا، اور اس میں شروع کرنے کے اندر کاروبار میں ہمیں کیا کیا چیزیں سامنے رکھنی چاہیے، اس پر ہم انشاءاللہ مختصر سی کوشش کریں گے کہ گفتگو ہو جائے، اور اس میں ہم جو عنوانات ہمارے سامنے آئیں گے اس حوالے سے جو میں نے تقسیم کیا ہے وہ 6 عنوانات ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ کاروبار کی جو ہے وہ تعریف کیا ہے اور اس کی اقسام کیا ہیں، سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز ہم یہ سمجھیں گے کہ اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز ہے پہلی کی ذیل میں ہی ہوگی کہ نیا کاروبار شروع کرنا ہے یا چلتا ہوا کاروبار تو اس کا کیا طریقہ ہے، کیا کرنا چاہیے۔ تیسری چیز ہم جو اس میں دیکھیں گے کہ وہ ہمارا جو کسٹمر ہے وہ کون ہے، ہمیں کون سی مارکیٹس کی طرف متوجہ ہونا ہے، کن جگہوں پر جا کے ہم اپنی چیز کو بیچ سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ مارکیٹ جو جنریٹ ہوتی ہے اس کے اجزاء ترکیبی کیا ہے، مارکیٹ کے لوازمات کیا ہیں، اس کو ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ پانچویں چیز ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم نے جو پروڈکٹ سیل کرنی ہے اس پروڈکٹ کا انتخاب کیسے کرنا ہے، مصنوعات کا انتخاب کیسے کرنا ہے۔ اور آخری چیز جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ قیمتوں کا تعین، جس کو ہم تسعیر کہتے ہیں، عربی میں سعر کہتے ہیں۔ تو یہ کاروبار کے 6 نمبر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک تبلیغ کے 6 نمبر ہوتے ہیں، یہ کاروبار کے 6 نمبر۔ پہلی چیز ہم بات کرتے ہیں کاروبار کی۔ اگر اس کو عام انٹرپرینیور کی اصطلاح میں اگر میں بیان کروں تو کار و بار، کار اور بار یعنی کام بھی ہو اور بوجھ بھی اٹھانا ہو۔ جب تک یہ ذہن نہیں بنے گا تو کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا۔ ایک چیز جو مختلف اداروں میں پڑھ کر آنے والے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی تعلیم حاصل کی ہو، بعضوں کو یہ دیکھا ان کا ذہن بن جاتا ہے کہ اب ہم نے اتنی محنت کر لی، اتنا پڑھ لیا، اب ہمیں بیٹھے بٹھائے ہمارا کاروبار شروع ہو جائے، ہم بیٹھ بیٹھ کے کر لیں، ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے۔ تو یہ بہت ہی ایک ایسی سوچ ہے جس سوچ کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ جب تک آدمی اپنی ذات سے محنت نہیں کرے گا، محنت کا ذہن نہیں بنائے گا، بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو پھر وہ جو ہے آگے بڑھ نہیں سکتا، ترقی کر نہیں سکتا۔ تو کاروبار کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اس کے ذہن میں خاکہ ہونا چاہیے کہ میں نے ذمہ داری اٹھانی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ لیں کہ شریعت مطہرہ نے ہمیں متوجہ کیا ہے کہ میرے ذمے ہیں اپنے گھر والوں کا نان نفقہ۔ تو اگر ابھی میری شادی نہیں ہوئی، میں ابھی کنوارا ہوں، والد کے تحت ہوں، تو میں نے اپنے والد کا سہارا بننا ہے۔ یہ سوچ آنی چاہیے۔ یہ سوچ بہت دیر سے آتی ہے، اس وقت آتی ہے جب بہت کچھ سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ یا اگر والدین یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بچے کی شادی کرنی ہے، تو اس بچے کو سوچنا چاہیے کہ میں نے اگر اب شادی کرنی ہے تو میں نے اپنے بیوی کو کم سے کم ابتدائی درجے میں تو وہی ہے کہ میں نے اس کی جتنی بھی ذمہ داری ہے میں نے خود اٹھانی ہے۔ اگر اس ذہن کے ساتھ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو پھر تو وہ کاروبار کر سکتا ہے، ورنہ وہ کاروبار نہیں کر سکتا۔ تو پہلی چیز تو ہمیں یہ سامنے رکھنی ہوگی کاروبار کے حوالے۔ اچھا، جو کاروبار ہے اس کی بنیادی طور پر 3 قسمیں بنتی ہیں۔ ساری قسموں کو جمع کر لیا جائے، ہر قسم کا بزنس اس میں آ جائے گا، چاہے سروسز ہے، چاہے پروڈکٹ سیل کرنا ہے، چاہے مینوفیکچرنگ کرنا ہے، چاہے ایڈورٹائزمنٹ کمپنی ہے، کچھ بھی کر لیں، اگر ہم سب کو جمع کر لیں تو بنیادی طور پر 3 قسم کے آدمی کے کاروبار بنتے ہیں۔ پہلی قسم وہ کاروبار ہوتا ہے جس میں آدمی خود جو ہے وہ پروپرائٹر ہوتا ہے، اکیلا مالک ہوتا ہے، کوئی اور اس میں مالک نہیں ہوتا۔ عام طور پر لوگ اسی کاروبار کو ترجیح دیتے ہیں، اور ابتدا میں جو اگر اپنا کام شروع کر رہا ہے تو جیسا کہ پچھلے اسباق میں ہمارے حضرات مفتیان کرام، مفتی ارشاد صاحب اور مفتی نجیب صاحب
दावत बरकातुहू फरमा चुके हैं कि कारोबार के लिए हमें पहले किसी जगह जाके जॉब करना पड़ेगी। वो सारा एक पस मंज़र है कि उससे हमने एक एक्सपीरियंस जो है ना वो ले लिया। एक्सपीरियंस गेन करने के बाद, तजुर्बा और मुशाहरा होने के बाद, जिसकी मियाद 6 महीने से 3 साल होनी चाहिए। ये उसूल याद रखें कि आप अगर कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो आपको अगर बहुत समझ-बूझ है, आप पढ़े लिखे हैं, दुनिया को जानते हैं, लेकिन अब आप शुरू करने जा रहे हैं, कम से कम 6 महीने फिर भी दरकार है, आपको मुलाज़मत करनी होगी कारोबार को समझने के लिए। या आपका कोई रिश्तेदार है, अज़ीज़, आप उसके यहाँ बगैर तनख्वाह के लग जाएँ और आप जाके एक्सपीरियंस गेन करें और ये समझें कि मैं वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, अपना वक़्त इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कुछ लेने के लिए। और अगर आपको कुछ भी नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि बहैसियत एक ताजिर बनने के लिए 3 साला तखस्सुस अमली तौर पर ज़रूरी है। आप किसी कारोबार के पास, यानी कारोबारी के पास जाएँ, उसके साथ आप काम करें 3 साल। इसमें आपको 4 मौसम हर साल में मिलेंगे, आपको 3 बड़े सीज़न मिलेंगे। मैं चूँकि गारमेंट्स से वाबस्ता हूँ, तो मैं उसके सीज़न की बात कर रहा हूँ। बाकी हर बिज़नेस का अपना सीज़न है, वो मेरे सामने, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। गारमेंट्स के हवाले से जो 3 सीज़न मिलते हैं, वो कौन से मिलते हैं? जो बड़े सीज़न है, रमज़ान का सीज़न है, बकरा ईद का सीज़न है और इसी तरह जो है विंटर का सीज़न है, सर्दी के मौसम का। इसी तरह न्यूबॉर्न का भी एक सीज़न होता है और वो आम तौर पर नवंबर से शुरू होता है और वो जो है फरवरी तक रहता है। और बाज़ औक़ात हमने जो सुना है न्यूबॉर्न के काम करने वालों से, वो कहते हैं इसका सीज़न जनवरी से शुरू होता है। जनवरी में गारमेंट्स का सीज़न खत्म हो जाता है। न्यूबॉर्न का सीज़न जनवरी से शुरू होता है और जनाब वो खत्म होता है मार्च तक जाकर। फिर उसके बाद जो है वो आगे रमज़ान और उसकी गर्मी की खरीदारी शुरू हो जाती है। तो ये भी एक सीज़न होता है। ये भी थोड़ा-सा टच है गारमेंट से, तो मैंने अर्ज़ कर दिया। बाकी हर बिज़नेस के अपने सीज़न हैं। मुझे नहीं पता कि वो उसकी क्या है, तो वो जो जिस कारोबार से वाबस्ता है उससे हम जाके पूछ सकते हैं। तो 3 साल में आपको 4 मौसम मिलेंगे, 3 सीज़न मिलेंगे। हम 3 सीज़न ही समझ लें कि हर बिज़नेस में होंगे यकीनन। मौसम की तब्दीली भी होती है, सर्दी-गर्मी, और त्योहार भी आ रहे होते हैं। और इसी तरह आपको इसके अंदर उतार-चढ़ाव आएँगे, ज़िम्मेदारी आएगी, कभी तबीयत चाहेगी, कभी नहीं चाहेगी, तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैंने कारोबार कैसे करना है। तो ये 3 साल मैं समझता हूँ कि लगाना चाहिए। अमली तौर पर ये तखस्सुस है, तखस्सुस फ़ी तिजारा, स्पेशलिस्ट इन बिज़नेस। और फिर आप अपना ज़ाती कारोबार करना चाहते हैं, तो जैसा कि मुफ्ती नजीब साहब ने बात ज़िक्र की थी कि कर्ज़ ले लें, या आप जो है वो कहीं से रकम आपके पास आ गई, वालिद साहब के पास आ गई, जो कुछ भी है। एक मैं आपको उसूल बिज़नेस के हवाले से अर्ज़ कर दूँ, जो हमें उसूल बताया था। हमारे उस्ताद हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, कराची यूनिवर्सिटी में आईबीए के ना डॉक्टर शाहिद कुरैशी साहब। उन्होंने कहा था कि कारोबार करना है तो जेएनपी का जो फार्मूला है वो संभाल के रखें। जेएनपी, जेएनपी का क्या मतलब था? वो कहते थे जाने ना पाए, कहीं पर भी अपॉर्चुनिटी मिले बस घुस जाओ। जो चीज समझ में आ रही है, तुम्हारे अफोर्डेबल लॉस और वो सारी चीजें वो समझाते हैं, उसके अंदर रहते हुए इसको छोड़ना नहीं है। जब अल्लाह मौका दे रहा है तो बस उसको जाने ना दो, लेकिन अपने कैलकुलेटेड नुकसान को सामने रखो। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कुछ रिस्क वाली बातें और कुछ अखराजात वाली बातें कल की क्लास में आ जाए। तो आदमी को पहली जो शक्ल है वो अपना कारोबार इस तरह करने का इनफरादी तौर पर आदमी शुरू करे। दूसरी जो किस्म है वो ये है कि आदमी कारोबार करे लेकिन कसीर लोगों के साथ, ज़्यादा लोगों के साथ मिलकर काम करे। फिर इसकी 2 सूरतें बनती हैं। तो 2 सूरतें इसकी समझ लें, या हम दूसरी सूरत को तीसरी बना देंगे तो 3 बन जाएगी। वो सूरत क्या बनती है? एक सूरत तो बनती है शराकत दारी की। शराकत दारी के अंदर क्या होता है कि आप और आपके साथ दूसरा बंदा, या तो कोई चलता हुआ बिज़नेस है, आप उसमें जो है ना वो पार्टनर बन गए, इन्वेस्टमेंट लगा दी, आपने मेहनत शुरू कर दी, आप उनके साथ शरीक हो गए। जैसा कि कई लोग ऐसे काम करते हैं कि एक आदमी का प्रिंटिंग का बेहतरीन प्रेस मौजूद है और उसके पास ऑर्डर्स इतने नहीं हैं। एक आदमी के पास माशाल्लाह जो है ताल्लुकात हैं, उसकी जो है ना प्यार बहुत अच्छी है, उसका जैसे एक आलिम है, हम आलिम की मिसाल लेते हैं, उसका जो है ना मदारिस से बड़ा ताल्लुक है। अब वो जो है मदारिस की प्रिंटिंग के काम को जो है ना किसी अपने दोस्त जिसका प्रिंटिंग का काम है उससे जाके बात करता है, उससे कहता है मैं तुम्हारे कारोबार में तुम्हें क्लाइंट मैं ला के दूंगा, और वो सारे क्लाइंट ला के देता है और वहां पर उसके साथ बिजनेस करता है, नफा जनरेट करवाता है। तो वो अपना सरमाया उसका कुछ भी नहीं है, लेकिन वो ऐसे क्लाइंट्स लेकर आ रहा है जिससे उसका बिजनेस रन करना शुरू हो गया और उसने उसके साथ काम शुरू कर दिया और उसने नफे नुकसान में मालिक बन गया। ये भी एक सूरत बन सकती है
تو کاروبار کی دوسری صورت یہ ہے. تیسری صورت جو کاروبار کی ہے کہ آپ اپنا جو ہے وہ سرمایہ لگائیں اور آپ جو ہے وہ خاموشی سے سو جائیں، جس کو ہم کہتے ہیں سلیپنگ پارٹنر بن جائیں، جس کو مضاربت کی شکل ہے. ان سب کے اندر جو کل اور پرسوں جو ہماری کلاسز ہوئی تھی، خاص طور مفتی نجیب صاحب نے کافی چیزیں اس حوالے سے ذکر کی تھی، تو میں کچھ بنیادی پوائنٹ ذکر کر رہا ہوں کہ جب اس طرح کی جو ہم کاروبار کی کیفیت کو دیکھتے ہیں جس میں ہمارے پاس نوعیت یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو یعنی کسی اور کو اپنے کاروبار میں شریک کر رہے ہیں یا ہم کسی کے کاروبار میں جا رہے ہیں، تو چند چیزوں کا بنیادی طور پر ہم نے لکھنا پڑھنا ضروری، جو میں دہرا رہا ہوں. نمبر ایک، سب سے پہلی چیز نفع نقصان کا کیا تناسب ہوگا یہ طے ہو جائے. نقصان کے تناسب سے مراد نہیں کہ نقصان بھی ہوگا، وہ تو کل بات آ گئی تھی کہ سرمایہ کی بنیاد پر، لیکن لکھت میں ہو کہ بھئی شریعت کا اصول یہ ہے کہ الربح علی ما اصطلح والوضیعۃ بقدر المال، تو یہ اصول سامنے ہونا چاہیے. نمبر دو، سرمایہ کیسے آئے گا؟ آیا سرمایہ جو آئے گا وہ نقدی کی صورت میں آئے گا، مال کی صورت میں آئے گا، عروض کی شکل میں، نقود کی شکل میں، یہ چیز بھی واضح ہونا چاہیے. نمبر تین، اگر اختلاف ہو جائے، جو بہت بنیادی چیز ہے، اختلاف ہو جائے یا کاروبار کو ختم کرنا ہو تو ایگزٹ پوائنٹ کیا ہے، یعنی کہ اختلاف کی صورت میں ہم کیا کریں گے یہ بھی ضروری ہے. اور اس کے لیے جو ایک چیز ہم بطور مشورے کے جو بات رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ جب اس طرح کا کاروبار کریں تو ہم یہ طے کر لیں کہ بھئی اختلاف ہوگا تو ہم فلانے دارالافتاء پہ جا کے فلانے مفتی صاحب سے بیٹھ کے اپنے مسئلے حل کرائیں گے. مثال کے طور پر اگر میں کہتا ہوں میرا اعتماد برنر ٹاؤن کے ساتھ ہے، میں وہاں کا فاضل ہوں، میں وہاں پہ جا کے اپنا مسئلہ، آپ میرے ساتھ تیار ہیں؟ وہ کہتا نہیں بھائی میں برنر ٹاؤن نہیں جاؤں گا، میں تو جو ہے نا پشاور میں رہتا ہوں، میں جامعہ عثمانیہ پشاور سے کراؤں گا. تو ہم پھر اپنے کاروبار کو چلا نہیں سکتے، کیونکہ دو دارالافتاء کی رائے ٹھیک ہے، دونوں شریک فیصلہ دیں گے، لیکن جب ایک کاروبار کر رہے ہیں تو ہمیں اپنا ثالث ایک بنانا ضروری ہے شرعی معاملات کے اندر. یا کسی بھی مفتی کو طے کر لیں، کسی ادارے میں نہ جائیں، بھائی ہمارے مسئلہ ہے، ہم مفتی نجیب خان صاحب کو یا مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب کو اپنا بڑا بناتے ہیں، ان سے جا کے کہتے ہیں بھائی کل کو آئے گا ہم ایک ڈاکومنٹ بنا کر یہ جو طے کریں گے وہ ہوگا. تو یہ ضروری ہے ہم اس حوالے سے اپنے اس چیز میں لکھت پڑھت میں لے کر آ جائیں. چوتھی چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو بھی کاروبار ہوگا وہ شریعت میں لین دین کے مطابق ہوگا. بہت تفصیل کے ساتھ 3 دن کی کلاسوں میں یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے. نمبر 5، کاروبار جو ہوگا اس کی دستاویز بنائی جائے گی، حساب کتاب رکھا جائے گا، اور وہ ایسا ہوگا جو ہر آدمی دیکھ سکے گا اپنے کاروبار کے حوالے سے. جو شریک ہے یعنی کہ پارٹنرشپ کا بزنس ہے تو وہ تو کیونکہ عملاً بھی شریک ہے، انویسٹمنٹ میں بھی شریک ہے، رقماً بھی، فلوساً بھی شریک ہے، عملاً بھی شریک ہے، وہ تو سب دیکھے گا. جو سلیپنگ پارٹنر ہے، جو مضاربت کی صورت سے انویسٹ کر رہا ہے، کوئی اس کا عمل دخل نہیں ہے، تو اس کا جو حساب اس کے حساب سے اس کو دیکھنا ہے، وہ بھی اس کو دیکھنا کی اجازت ہوگی. اور آخری بات جو ہمیں اس میں طے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کاروبار کی مدت کیا ہوگی. یہ بھی بہت ضروری ہے کہ بھائی کتنے عرصے چلے گا. عام طور پہ لوگ جو مارکیٹ کی جو پریکٹس ہے، جو لاک ڈاؤن سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے، لوگ عام طور پہ مدت 2 سال یا 3 سال کیا کرتے تھے. اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، جو ہمیں دکھ رہا ہے وہ یہ دکھ رہا ہے کہ لوگ 6 مہینے سے زیادہ کرنے کو کوئی تیار نہیں. ایک چیز ہم نے اپنے گارمنٹس کے کام میں بہت پہلے دیکھا تھا کہ لوگ جو ہے نا لاٹ کے اعتبار سے، جیسا کہ اسٹاک لاٹ کا مال دیا اور اس کو سیل آؤٹ کیا، تو لوگ لاٹ کے اعتبار سے پارٹنرشپ کرتے تھے کہ بھئی فلانی جگہ ڈینم کا مال ہے، جیسے کہ ایک کمپنی ہے سوفی کے نام سے جو ڈینم بناتی ہے. اب ڈینم جو ہے نا وہاں پر ماشاءاللہ پیس پڑے ہوئے 1,00,000 پیس، تو 1,00,000 پیس میں پارٹنرشپ ہے. جب یہ پورا بک جائے گا بھائی ہمارا معاملہ ختم، تو وہ اس کے لاٹ کے حساب سے بھی پارٹنرشپ ہوتی ہے. تو کاروبار کی مدت کیا ہوگی یہ بھی جو ہے وہ طے کرنا ضروری ہے. اگلی بات کہ اگر ہم نے اب جو ہے وہ جو بھی بزنس شروع کیا، چاہے وہ انفرادی حیثیت سے شروع کیا، چاہے وہ اجتماعی حیثیت سے شروع کیا، پارٹنرشپ یا مضاربت کی بنیاد پر، اب اگلی بات یہ ہے کہ اب ہم جب شروع کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں کیا کیا چیزیں، بیسک چیزیں سامنے رکھنا ضروری ہے. اس کے لیے بھی ہمارے پاس جو ہے وہ شریعت نے ہمیں رہنمائی دی ہے. نمبر ایک چیز کہ ہم اپنے کاروبار کی نیت کو ٹھیک کر لیں. جیسا کہ پہلی کلاس میں نیت کے متعلق ذکر کر دیا گیا تھا کہ ایک تاجر کی، ایک ملازم کی، ایک کاشتکار کی، ایک ڈاکٹر کی، ایک شریک کار کی، ایک انویسٹمنٹ کرنے والے کی، کوئی بھی کسی بھی قسم کے اس شعبے سے وابستہ ہو رہا ہے جہاں سے 1 روپیہ جنریٹ ہونا ہے،
تو وہاں اس کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ تو نیت کی درستگی ضروری ہے. وہ حدیث میں بیان کی تھی، من طلب الدنيا حلالا استعفافا عن المسألة وسعيا على أهله وتعطفا على جاره لقي الله تعالى وهو عنه راض، او كما قال عليه الصلاة والسلام. تو پہلی چیز تو یہ بہت ضروری ہے. نمبر دو، کاروبار شروع کرنے سے پہلے دوسری جو اہم بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ہم ساری دنیا سے جو ہے نا پوچھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ اللہ سے نہیں مانگتے. صلاۃ الحاجت پڑھ کر ہمیں کاروبار شروع کرنا چاہیے. مسلمان کے کام کا آغاز بھی اللہ کے ساتھ ہے اور انتہا بھی اللہ کے نام کے ساتھ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ اول اور آخر ہیں، اللہ کی صفت ہے، اللہ کے نام ہیں، هو الاول والآخر. اسی طرح ہم جب کام کا آغاز کریں تو ابتدا میں بھی اللہ سامنے ہو اور انتہا میں بھی اللہ سامنے ہو، تو اللہ کی مدد ساتھ ہوگی. تو صلاۃ الحاجت کے ساتھ 2 رکعت پڑھ کر آدمی ذرا اس کو غور کرے. اسی کے ساتھ جب صلاۃ الحاجت پڑھیں تو تیسری چیز جو اسی کے ساتھ جوڑ دی جائے وہ ہے صلاۃ الاستخارہ. وہ صلاۃ الحاجت کی نماز کے ساتھ ہی صلاۃ الاستخارے کی نیت کر لیں تو وہ بھی ہو جاتی ہے. الگ سے 2 رکعت پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، پڑھ لیں اچھی بات ہے، نہیں پڑھتے تو کوئی حرج نہیں، اور استخارے کی دعا پڑھ لیں. پھر کیا کرے؟ تیسرے نمبر پہ جو کام کرنا ہے اور ساتھ میں چوتھا کام بھی کرنا ہے. چوتھا کام اور تیسرا کام ساتھ ساتھ ہے. استخارہ جب روزانہ ہو رہا ہے، روز کی بنیاد پہ استخارہ ہو، کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 7 دن استخارہ ہے کسی بھی کام کے لیے. تو استخارے کے ساتھ ساتھ مشورہ بھی شروع کر دیں اپنے اطراف میں ان لوگوں سے جو کاروبار کی سمجھ بھی رکھتے ہیں. مثال کے طور پر مجھے اگر کام کرنا ہے گارمنٹس کا اور میں جا کے جوتے والے سے مشورہ لیتا ہوں تو کہیں گے بھائی بیوقوف آدمی کس سے مشورہ لے رہا ہے. اور اگر جو ہے نا مجھے جو ہے نا وہ جوتے کا کام شروع کرنا ہے، میں گوشت والے سے جا کے جو ہے نا مشورے لوں کہ مجھے بتاؤ بھائی مجھے جوتے کا کام کرنا ہے، بھائی میرا کام گوشت کا ہے. تو ہم ایسے لوگوں کو بھی تلاش کریں جو اس کے، تو ہم اس کے لیے مشورہ بھی کریں. تو یہ تیسری چیز ہو گئی. اب یہ دوسری اور تیسری چیز کے دوران آدمی اپنی ذات سے متعلق چند چیزوں کو غور کرے جو بہت اہم ہے. اس کو عام طور پہ لوگ بھول جاتے ہیں. ایک بات ہم نے اپنے بڑوں سے سنی اور سیکھی کہ سب سے بیسک اور بنیادی چیز جو آدمی کے کاروبار کے اندر ہے وہ ہے اپنا طبعی رجحان. میری ذات کیا کہہ رہی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میرے ہاتھ میں کیا ہے. برڈ ان ہینڈ جس کو کہتے ہیں نا، یہ آئی بی اے کے اندر پڑھایا جاتا ہے. برڈ ان ہینڈ، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. میرا طبعی رجحان، میرا میلان، میرا ذوق، میرے تعلقات، میرے سورسز، یہ کیا ہے. یہ آدمی کو اپنے اطراف میں دیکھنا سب سے بنیادی چیز ہے. ایک بچہ کسی جگہ داخل ہوتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں بیٹا تم مدرسے میں داخل ہوئے ہو، تم یونیورسٹی میں داخل ہوئے ہو، تم عالم بننے آئے ہو، ڈاکٹر بننے کیوں آیا؟ وہ کہتا ہے بھائی میری دادی کی بڑی خواہش تھی کہ دادا ابو بڑے عالم تھے تو میرا پوتا بھی عالم بنے، تو بھائی میں اس لیے پڑھنا آیا ہوں. تو وہ کہتا ہے میں ڈاکٹر اس لیے بننا آیا ہوں کہ میرے جو ہے نا ابا جو ہے وہ بیچارے بیماری میں انتقال کر گئے تھے، میں نے سوچا تھا بس میں ڈاکٹر بن کے لوگوں کی خدمت کروں گا. اس کا خود اپنا رجحان نہیں ہوتا. جب اپنا رجحان ہی نہیں ہے تو وہ کہاں سے دل لگائے گا. اپنا رجحان ہونا بہت ضروری ہے. اور آدمی اپنی ہابیز کو تلاش کرے. اب تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، بھائی کس چیز کو زیادہ جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہے، کس کو فوکس کر رہا ہے، تو وہاں اس کے پاس کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے اپرچونٹی رکھی ہے. سب سے بیسک چیز ہے جس میں غلطی کھاتے ہیں وہ اپنے رجحان کو نہیں دیکھتے. اچھا ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات آدمی کا اپنا رجحان نہیں ہوتا، آدمی کو فیملی بزنس مل جاتا ہے، پیچھے سے ایک چلتا ہوا کاروبار آ رہا ہوتا ہے، تو آدمی کو پھر جو ہے اس موقع پہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور میں نے بہت ساروں کو اس میں بنتے بھی دیکھا اور ٹوٹتے بھی دیکھا ہے. جیسا کہ ایک ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی مجھے ایک سٹوری یاد آ گئی کہ ان کے والد کا گلاسز کا بہت بڑا بزنس ہے، آج بھی ہے، لیکن اب اس لیول پہ نہیں رہا. اس کو شوق ہوا کہ میں انجینئر بنوں، وہ انجینئر بن گیا اور اس نے سوچا میں انجینئر بن کے گلاسز کی فیلڈ کے اندر بہت اچھا ابا کے ساتھ جو ہے نا کام کروں گا. اس نے کام بھی شروع کر دیا. اب جناب جب اس نے ابا کے ساتھ کام شروع کیا تو جیسے فیملی بزنس میں مسائل آتے ہیں، کچھ کبھی روک تو کبھی روک تو، اس نے آہستہ آہستہ کیا کیا اپنا سائیڈ بزنس آئی ٹی کا جو ہے نا وہ ڈیولپ کرنا شروع کیا. اس میں گھستا چلا گیا، اتنا آگے تک چلا گیا کہ بہت آگے چلا گیا. جب بہت آگے چلا گیا تو اس کے بعد کیونکہ صاف سی بات ہے پیچھے سے سپورٹ وہ نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی. اب رجحان تو وہ تھا لیکن سپورٹ نہیں تھی، یہ بڑا مسئلہ آیا. اس کے بعد کیا ہوا، جب دھڑام سے گرا ہے تو اتنی بری طرح گرا ہے کہ اس کے بالکل بندے پڑ گئے گھر میں کھانے کے. اور پھر جو ہے نا ریورس وہ کہتے ہیں نا بیک ٹو پویلین، دوبارہ ابا کے پاس آئے کہ آپ کی گلاسز مجھے. اب ابا کی عمر نکل چکی تھی،
ابا ابھی بھی حیات ہیں، لیکن ابا کی عمر نکل چکی تھی. ابا نے کہا کہ بیٹا اب یہ جو کر سکتے ہو، لیکن اب وہ جو اس وقت اسٹیبل کر سکتا تھا وہ نہ کر سکا. اس نے وہاں اپنی صلاحیتیں لگا دی، ابا کا کاروبار پیچھے چلا گیا. دنیا اس میں ابا کے اس کے کام میں ابا کے کہتے ہیں نا کاروبار کو رونتے ہوئے آگے بڑھ گئی. تو اپنا طبعی رجحان بھی دیکھنا ہے، اور اگر فیملی بزنس ہے تو یہ ساری چیزیں بھی دیکھنا ضروری کہ میں اس کو کس طرح پروان چڑھا سکتا ہوں. تو یہ سب سے بیسک چیز ہے. دوسری چیز ہے پھر اس کے تناظر میں اپنی قابلیت کو دیکھے اور اپنے تجربے کو دیکھے. یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ آدمی کو کچھ تو تعلیم سے حاصل ہو جاتا ہے، لیکن قابلیت سے مراد صرف ایجوکیشن نہیں ہے کہ میں پڑھ کر آیا ہوں تو مجھے بہت اچھا کاروبار آتا ہے. قابلیت سے مراد یہ ہوتا ہے کاروبار کی سمجھ بوجھ کیا ہے. کاروباری ذہن ہونا الگ چیز ہے، کاروباری علم ہونا الگ چیز ہے، اور تجربہ بھی ہے کہ نہیں. بڑے اچھے اچھے کاروبار کرنے والوں کو دیکھا، میں کسی کی کمی کوتاہی نہیں کہہ رہا. مجھے جو ایک دو بندے ٹکرائے تو میں ان کے متعلق بات کر رہا ہوں، نام لیے بغیر تو غیبت نہیں ہوگی. میں نے اپنے ایک دکان کھڑی کرنی تھی، کیونکہ میرے ساتھ واقعہ ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ میں واقعہ اپنا ذکر نہ کرتا. تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی مجھے دکان کھڑی کرنی ہے اور مجھے بتاؤ کہ یہ کیسے کھڑی ہوگی. اس نے جو مجھے اسٹیمیٹ دیا وہ اتنا ہائی فائی تھا کہ میرے تو بگ سے اڑ گیا دماغ کے بھائی یہ کیسے ممکن ہوگا، اتنا مشکل ہے یہ تو، بھائی دکان کھڑی کرنے پہ اتنے لاکھوں روپے لگیں گے. تو میں نے اس کو جو ہے نا سائڈ کیا. میں نے اپنے ایک دو دوستوں سے مشورہ کیا جنہوں نے دکانیں بنائی تھی. میں نے کہا مجھے جو ہے نا کام کرنا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے. اور اللہ کی شان یہ کہ یہ سارے جو ہے نا سمجھ بوجھ اپنے کام سے بھی ملی، اور ڈاکٹر شاہد قریشی صاحب سے مجھے بہت فائدہ ہوا جب میں نے 2017-18 میں وہاں کورس کیا تھا IBA میں. میں نے کہا کہ بھائی جو ہم نے سیکھا ہے نا اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. میں نے اپنی دکان، ایک اور جو دکان تھی اس پہ کام کرا تھا، کھڑی کی دکان، جو وہ مجھے اسٹیمیٹ دے رہا تھا اس کے مقابلے میں میرا خرچہ صرف 15% آیا. اگر مطلب 100 روپے مجھے خرچہ دکھا رہا تھا تو میرے 15 روپے میں نے اپنی دکان کو کھڑا کر دیا. کیوں؟ کیونکہ مجھے ایکسپیرینس تھا. اب میں کسی اور کے ہاتھ میں کھیلتا تو مجھے 100 روپے خرچ کرنے پڑتے، مجھے اللہ نے محفوظ رکھا. تو تجربہ، لوگوں سے معاملہ پوچھنا، استخارہ مستقل لگے رہے، اس سے فائدہ ہوا. دو چیزیں ہو گئیں. تیسری چیز ہے خاندانی، آپ کا پس منظر کیا، بیک گراؤنڈ کیا ہے. جیسے میں نے کہا فیملی بزنس بھی ہوتا ہے اور ایک خاندان کا بھی ایک بزنس ہوتا ہے. ہر آدمی کو پتا ہے کہ بھئی ہم تو جو ہے نا پیچھے سے کام کرتے آ رہے ہیں تولیے کا، تو تولیے والے مشہور ہیں. بعض لوگ جو ہے نا چشمے والے مشہور ہیں. وہاں خاندانی سپورٹ مل جاتا ہے. آپ کے پاس ابھی کوئی جو ہے نا وہ دکان نہیں ہے، آپ کو جو ہے نا کام کرنا ہے، آپ جو ہے نا ماموں کی دکان پہ جا کے بیٹھ گئے اور آپ نے کہا بھائی مجھے چشمے کا کام کرنا ہے. اب ماموں کی دکان بھی ہے، خالو کی دکان بھی ہے، چاچو کی دکان بھی ہے، پھپھا کی دکان بھی ہے. آپ کسی کے پاس بھی جا کے بیٹھ جائیں گے تو آپ کو جو ہے نا انشاءاللہ نئی نئی چیزیں ملیں گی، اور آپ وہاں سے ادھار سے مال لے لے کر بیچتے رہیں، اور آپ کو ایک وقت آئے گا آپ انشاءاللہ خود بخود کھڑے ہو جائیں گے. تو خاندانی پس منظر کیا، یہ بھی بہت ہی زیادہ ایک اہمیت رکھتا ہے کاروبار شروع کرنے کے اندر. چوتھی چیز یہ کہ میں جو کام شروع کرنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے. جیسا کہ اس کی ایک مثال 2017 میں ہمارا جانا ہوا دیر بالا میں جانا ہوا. تو ایک وہاں پر ہمیں ایک صاحب ملے اور انہوں نے جو ہے وہ یعنی کہ پہلے تو کھلاڑی تھے فٹ بال کے، وہ ماشاءاللہ تبلیغ میں وقت لگا ہوا تھا، ہم بھی جماعت میں گئے ہوئے تھے. تو انہوں نے جو ہے نا وہ کھلاڑی تھے اور انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے نا کچھ کاروبار شروع کرنا ہے، تو میں کیا کاروبار کروں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے آس پاس کون ہے، کیا کر سکتے ہیں آپ، کیا کاروبار. اچھا، وہ جو ہے اس سے پہلے کاروبار کر چکے تھے میڈیکل اسٹور کا، یہ کاروبار کر چکے تھے. وہ کہنے لگے یار میڈیکل اسٹور کا کام کیا لیکن مجھے اس میں اتنا مزہ نہیں. تو میں نے کہا آپ کے آس پاس کون کیا ہے. تو کہنے لگے کہ میرے اکثر جو عزیز ہیں وہ میڈیکل اسٹور ہیں، کہ میں چاہتا ہوں اس فیلڈ سے ہٹ جاؤں. میں نے کہا پھر آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کون سپورٹ کرے گا. کہا کوئی نہیں ہے. میں نے کہا یہ جو کر رہے ہیں اس میں کون سپورٹ کرا. کہا میرے یہ جو ہے سارے. اچھا، میں نے کہا میڈیکل اسٹور کی آمدنی اور آپ کے اس کام میں کیا ہے، آپ کو کوئی فائدہ ہے نقصان ہے. پر نقصان کچھ نہیں ہے، مجھے فائدہ ہو رہا ہے. میں نے کہا مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے. وہاں ایک بڑا اچھا ہاسپٹل بھی تھا تو وہ وہاں پر بھی ہمیں لے کر گئے. بولا بھائی اس ہاسپٹل سے ڈائریکٹ کسٹمر میرے پاس ہے. میں نے کہا ارد گرد کا ماحول آپ کو اچھا ملا ہوا ہے، دیر بالا کے علاقے میں معیاری ہاسپٹل، اور اس بازار کے اندر اگر یعنی میڈیکل اسٹور آپ اگر معیاری کھول لیتے ہیں تو آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے، آپ اسی کو توجہ دیں.
بولا نہیں یار اس میں مسئلہ یہ ہے کہ صبح سے بیٹھنا پڑتا ہے، رات تک بیٹھنا پڑتا ہے، تبلیغ میری متاثر ہوتی ہے۔ میں نے کہا ترتیب بنائیں، اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ تبلیغ متاثر ہو جائے آپ کاروباری کرنا چھوڑ دیں، یعنی صبح سے شام تک کا کام کروں گا اور شام کو تبلیغ میں چلا جاؤں، تو آپ کسی اور کو بٹھائیں، بھائی کو بٹھائیں، کسی چاچا کو بٹھائیں، کسی اور کو لے کر آئیں۔ یا آپ کو اگر نہیں کرنا، بہت ہی زیادہ تقوی کی بنیاد پر ہے، آپ کو صبح بھی کھا کے آپ اصل میں بند کر دیں، لکھ کے لگا دیں، لیکن آپ اپنے اطراف میں دیکھیں آپ کے پاس اس کا کسٹمر ہے، اس دن کا ماحول آپ کو متوجہ کر رہا ہے کہ آپ اس کو فوکس کریں، تو آپ اس کو فوکس کریں، چہ جائے کہ آپ جو ہے نا سوچ رہے ہیں کہ بھائی میں جو ہے نا پرچون کی دکان کھول لوں، میں جو ہے نا فلانا کام کر لوں، میں یہ کر لوں، وہ تو اپنے آپ کو ڈبانے والی بات ہے، کوئی سورسز نہیں، کوئی ذرائع نہیں، کوئی کنٹرول پیچھے سے نہیں ہے، تو یہ چیز بھی بہت زیادہ معنی رکھتی ہے۔ اگلی بات جو اس حوالے سے بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے پاس اپنے سرمایہ کو بھی دیکھیں کہ میرے پاس سرمایہ کتنا ہے، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اور اس حوالے سے شاید آگے کوئی بات نہ آئے جو میں ایک بات عرض کروں کہ اگر آپ کے پاس 100 روپے ہیں اپنے کاروبار کو شروع کرنے کے لیے، تو آپ اپنا سرمایہ، جو ہم نے سمجھدار لوگوں سے سنا ہے، کافی سارے کاروباری حضرات ہیں، ان کی یقیناً رائے اس پر الگ ہوگی اور ممکن ہے کچھ کی رائے میرے موافق بھی ہو، لیکن ہم نے جو بعض حضرات سے سنا جو سمجھدار ہیں کاروباری، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس 100 روپے ہیں تو آپ 33 روپے سے اپنا کاروبار کریں اور آپ باقی 66 روپے اپنے پاس سنبھال کے رکھیں۔ اگر آپ ڈوب گئے تو آپ کے پاس دوبارہ کھڑے ہونے کے لیے پھر 33 روپے موجود ہوں گے، 33% پھر موجود ہوگا۔ اور اگر آپ کا لاس اتنا بڑھ گیا اس کو کرتے کرتے کہ آپ کو مارکیٹ کو دینا پڑ گیا، تو آپ کے سرمایہ سے انشاءاللہ اوپر جو آپ کا بزنس 33 روپے پہ کھڑا تھا، تو آپ کو اگر مارکیٹ کو بڑھنا ہے تو 66 ہی بڑھنے ہوں گے، تو آپ اپنا وہ 33 اور باقی 33 دے کر پھر بھی 33 آپ کے پاس کھڑے ہوں گے، اپنے آپ کو نہ ڈبائیں۔ اچھا، یہ جب میں نے بات سنی تو میں نے کہا نا یہ کاروباریوں کی بات، حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہمیں ضابطہ ملتا ہے، یہ ضابطہ فقہائے کرام نے کئی جگہوں پر جو ہے نا استعمال کیا ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا، طویل حدیث ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں کہ ایک طویل حدیث ہے، اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں اپنا سارا مال جو ہے نا وہ کیا کروں کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ میں آدھا، فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا سلس، آپ نے فرمایا جی ہاں، السلس والسلس کثیر، کہ تہائی اور تہائی بہت زیادہ ہے۔ اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ تہائی مال سے آدمی اپنے کاروبار کو کھڑا کرے اور پھر آدمی اپنے کاروبار رن کرے، اور پھر اگر مارکیٹ سے آپ کو لائبلٹی لینی ہے تو آپ 33% سے زیادہ اپنے اوپر نہ ڈالیں۔ اگر آپ کا کاروبار اگر مثال کے طور پر 100 روپے پہ کھڑا ہوا ہے تو اس میں 33 روپے تو باہر کے ہوں، 66 آپ کے ہونے چاہیے، یہ بات بھی اس میں ذہن میں رہے۔ تو سرمایہ آپ کے پاس موجود ہو پہلی چیز، اور سرمایہ کتنا لگائیں ابتدائی درجے میں بات کر رہا ہوں، جب آپ اپنے کاروبار کو کھڑا کریں، جب پلس میں چلنا شروع ہو جائے گا تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جیسے ہمارے ایک دوست ہیں بہت بڑا گارمنٹس کا کام کرتے ہیں، ان سے میں نے پوچھا ایک دن، میں نے کہا کہ آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ حالات، یہ بات ہوئی ہے کوئی تقریباً 3-4 سال پرانی بات تھی، میں نے کہا آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، کبھی انسان آتا ہے ذہن میں کہ حالات ہیں کاروباری ہے، یہ وہ نقصان ہو جائے گا، تو آپ کے ذہن میں کیا؟ میرا مقصد ان کا انٹرویو لینا تھا، کیونکہ اس زمانے میں وہاں آئی بی ایم میں جب کورس کر رہا تھا تو میرے ذمہ لگایا تھا کہ کاروباریوں کی باتیں لے کر آؤ، تو وہ جو ایک اسائنمنٹ دیتے اس کا حصہ تھا۔ تو وہ مجھے ہنستے ہوئے کہنے لگے کہ مفتی صاحب بات یہ ہے، جب ہم نے ابا نے ہمیں آج سے 40 سال پہلے پیسے دیے تھے، 3,000 روپے دیے تھے کہ بیٹا یہ لو 3,000 روپے، جاؤ کاروبار کر، تو ہم نے 3,000 روپے کی ایک چھوٹی سی مشین دی اور ہم نے کام شروع کیا۔ اگر آج ہم زیرو پہ آ گئے تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ 3,000 تو ہمارے پاس ہے نا، بس ہم جب پلس کے اندر ہیں، تو اپنے 33 کو اتنا پلس کرتے چلے جائیں کہ پھر جب وہ نیچے بھی آئے نا تو وہ آپ کے 33 روپے الحمدللہ کھڑے ہونے چاہیے۔ کاروبار کے لیے ہم نے بات کی کہ استخارہ بھی ہو اور ساتھ میں مشورہ بھی ہو، اور مشورہ کرنے کے اندر آدمی جہاں پر کاروباریوں سے مشورہ کرے وہاں پر اپنے جو خیر خواہ ہے دین کی لائن سے، کسی کا کوئی شیخ ہوتا ہے، کسی کا کوئی استاد ہوتا ہے، کسی کا کوئی بھی، اس سے ضرور مشورہ کرے اور اس کے پاس ضرور جائے، اس سے دعا بھی کرائے، اور اس کے بعد فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب عزم کر لیں کسی کام کی طرف تو پھر آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے کام کریں اور پھر اپنے کام کو شروع کر دیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اب ثابت قدمی کے ساتھ پر امید انداز میں اپنے کاروبار کو شروع کر دیں۔ تو یہ 4-5 بنیادی پوائنٹ ہیں جو ہم کاروبار شروع کرنے جاتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اگلی بات
جو تیسری بات ہے غالباً وہ یہ ہے کہ ہمارا کسٹمر کون ہے اور ہم نے کس قسم کی مارکیٹس کو ٹارگیٹ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے پاس پروڈکٹ کیا ہے وہ اس پہ کچھ باتیں انشاءاللہ آگے آ جائیں گی۔ ابھی یہ ہے کہ جب ہم بیسک، چونکہ ہم بات کر رہے ہیں بیسک کاروبار کی، اور اس لاک ڈاؤن نے یہ چیز ہمیں مزید سمجھا دی ہے کہ آدمی اس چیز کو فوکس کرے جو ضروریات سے تعلق رکھتی ہیں، جو تعیشات، جو خواہشات، جو اضافیات سے متعلق چیزیں ہیں، اس کو آدمی اگر ٹارگٹ کرے گا تو اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ بہت دیر سے آئیں گے۔ اب مثال کے طور پر ابھی وقتی طور پر لوگوں کی ضرورت تھی ماسک اور سینیٹائزر، جنہوں نے اس میں اچھا کام کیا، دو نمبری کی اس کو ہم نہیں لے رہے، ہم اچھے لوگوں کی بات کر رہے ہیں، ہمیں کسی کی برائی نہیں کرنی، تو ماشاءاللہ انہوں نے اچھا کام کیا۔ اور جو آدمی اس چکر میں تھا نہیں بھائی بہت ہی ہیوی ہو، بہت ہی مہنگی چیزیں ہو، بہت جو ہے نا ایسا ہو، تو اس نے بھی کیا ہوگا لیکن اس کے نسبت کم ہی کیا ہوگا۔ تو ضروریات کو ہم جو ہے نا سب سے پہلے اپنے سامنے رکھیں، اور اس میں ہم اپنے آگے اپنے صارفین کو دیکھیں، ہمارے جو کسٹمر ہے وہ دیکھیں۔ اچھا، کسٹمر عام طور پہ تین قسم کے ہوتے ہیں، یعنی ہم جب کوئی چیز لیتے ہیں اور اس کو جب ہم آگے فروخت کرتے ہیں تو ہمارے پاس کسٹمر تین قسم کے بن سکتے ہیں۔ یا تو وہ کسٹمر ہوگا جس کو ہم ڈائریکٹ ہم کسی کنزیومر کو دے رہے ہیں، اینڈ یوزر کو دے رہے ہیں، ڈائریکٹ ہماری چیز ہم نے بنائی اور ہم نے اینڈ یوزر کے ہاتھ میں دے دی۔ تو ایک تو یہ صورت ہوتی ہے، یہ صورتیں بعض کاروبار میں تو ممکن ہے، بعض کاروبار میں یہ اس طرح ممکن نہیں ہے، بیچ میں لوگوں کو ڈالنا پڑتا ہے۔ تو ایک صورت تو یہ کہ آپ نے یہاں بنائی اور دے دی، تو یہ بہت چھوٹے پیمانے پہ جو کام ہوتا ہے اس کے اندر یہ صورت بنتی ہے۔ دوسری صورت وہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے، آپ نے وہ چیز لی اور وہ چیز آپ کی جو ہول سیلر ہے اس کے پاس جائے، ہول سیلر نہیں بلکہ جو جس کا ریٹیل کا بزنس ہے اس کے پاس جائے اور اس سے کسٹمر کو پہنچے، دوسری صورت یہ ہوتی ہے۔ تیسری صورت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے وہ چیز کسی ایسے ڈسٹریبیوٹر کے حوالے کری جو ہول سیلرز کو دیتا ہے، پھر ہول سیلر سے جو ہے نا وہ اینڈ یوزر تک پہنچتی۔ تو یہ تین صورتیں بنتی کہ براہ راست آپ کا تعلق جو ہے نا اینڈ یوزر کے ساتھ ہے، بیچ میں کسی دکان والے کا جو ریٹیل کر رہا ہے، آپ ہول سیلر ہیں اور وہ ریٹیل کر رہا ہے اور اس سے کسٹمر کو پہنچ رہی ہے، یا آپ کے اور کسٹمر کے بیچ میں دو واسطے ہیں، ایک جو ہے نا بڑا کوئی سپلائر ہے، کوئی بڑی ایجنسی لے کے بیٹھا ہوا ہے جس کو ہم تھوک فروش بھی کہتے ہیں، پھر وہ اس کے بعد اس کو دیتا ہے جو ریٹیل کر رہا ہے، سنگل پیس بیچ رہا ہے، پھر وہ چیز جو ہے کسٹمر کو پہنچتی ہے۔ تو عام طور پہ یہ تین صورتیں بنتی ہیں۔ اچھا امیر بھائی، یہ میسج آیا کہ یہ میٹنگ ختم ہو رہی ہے، تو میری رائے ہے کہ ہم ختم کر کے دوبارہ جوائن کر لیں۔ ہیلو امیر بھائی، آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے، کہنے آواز آ رہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے میسج آیا کہ 4 منٹ رہ گئے میٹنگ ختم ہونے میں، تو اگر بلکہ یہ کسی نے میسج بھی کیا ہوا ہے گروپ میں، چیٹ میں، تو کیا ہم اس کو بریک کر لیں یہاں پر یا کنٹینیو رکھیں؟ یا اچانک بات کرتے ہوئے میٹنگ ختم ہو جاتی ہے؟ تاجی اگر میٹنگ ختم ہو گئے تو دوبارہ سے ہم ریجوائن کر دیں گے۔ اصل میں بات بیچ میں جو ہے نا پھر کٹ جاتی ہے تو مشکل نہ ہو، اس سے میں رک گیا تھا۔ جاری رکھیں، کہہ رہے ہیں جاری رکھیں، چلے میں جاری رکھیں انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا بھائی، تو ہم جو بات کر رہے تھے کہ جو ہے وہ ہمارا جو کسٹمر ہے وہ ان تین قسم کا ہوتا ہے۔ اچھا، اب ہمیں کسٹمر کی ضروریات کو سامنے رکھنا ہے، اور پہلے دن کی کلاس میں یہ بات ہم پڑھ چکے تھے کہ ہمارے لیے بزنس میں جو آئیڈیل ہے وہ صحابہ کرام ہے۔ بھائی یہ سب یہ سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے؟ بھائی چیٹ کے اندر سب لکھ دیں کہ بھائی آئیڈیل کون ہے، تاکہ ایک اللہ کے بارگاہ میں بھی ہمارا جو ہے نا یہ پیغام پہنچ جائے کہ بھائی ہم صحابہ کرام کو آئیڈیل سمجھتے ہیں نا، تو ہم جب سمجھیں گے تو پھر انہی کے نقش قدم پہ چلیں گے۔
تو سب اپنے جو ہے وہ لکھ لیں، بس اللہ کو دکھانا ہے، کسی کو دکھانا نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا جو بزنس تھا، جس پر اللہ نے ان کو ترقی دی اور اللہ نے ان کو آگے بڑھایا، وہ کیا تھا کہ وہ اس پروڈکٹ کو سامنے رکھتے تھے جو ایک صارف کی فوری ضرورت ہے، اس کو سامنے رکھ کے جو ہے الحمدللہ صحابہ کرام کام کرتے تھے، اور اللہ نے ان کو پوری دنیا کے اندر ترقی عطا فرمائی۔ جو ایک بہت عجیب کانسیپٹ ہے، پھر میں اس موضوع کی طرف نہ نکل جاؤں، کہ جو ہم دنیا کے اندر ایک برانڈ کے نام سے جو کام چلا ہے، اس کا ایک چھوٹا سا پس منظر یہ ہے